السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کلاس 9 کا دوسرا سبق شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ الدرس الاول الف جز سورہ انفال آیات 5 تا 10۔ آج کے سبق میں ہم الدرس الاول کے جو مشکل الفاظ کے معانی ہیں وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک آیات کا ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں جو کہ بورڈ کے اندر اہم کوئسچن سمجھے جاتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الانفال، اس کا معنی ہے مال غنیمت۔ دوسرا لفظ ہے اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ تیسرا لفظ ہے واجلت، اس کا معنی ہے ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے کارہون، اس کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنے والے۔ پانچواں لفظ ہے یساقون، اس کا معنی ہے وہ ہانکے جاتے ہیں۔ چھٹا لفظ ہے دابر، اس کا معنی ہے جڑ۔ اور ساتواں لفظ ہے تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ نمبر 8 مرتفین، اس کا معنی لگاتار آنے والے۔ اور نمبر 9 غیر ذات الشوکتی، اس کا معنی بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ اور 10واں لفظ ہے احدا، یہ اس کا معنی ہے ایک، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک آیات کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یہ ایسا ہے جیسا کہ تمہارے رب نے تمہارے گھر سے تمہیں حق کے لیے نکالا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ، مومنین کا ایک گروہ لکارہون، اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو، ان مسلمانوں کو جنہوں نے غزوہ بدر میں فتح کے بعد مال کو جمع کیا، ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح دی تو مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر متعین تھا، اور دوسرا گروہ دشمن کے تعاقب میں گیا، اور تیسرا گروہ مال کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ تو وہ تیسرا گروہ جو مال جمع کر رہا تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال ہمارا ہو، لیکن فیصلہ ان کی خواہش کے برعکس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے فیصلے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے لیے بہتری کسی اور کام میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابو جہل کے ساتھ لڑائی کرنے میں، کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو اس وقت ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ ابو جہل اپنا 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا ہے، تو کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں اور ادھر سے جنگی ساز و سامان کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو اس بے سر و سامانی کی حالت میں کم تعداد میں اس لشکر کا مقابلہ کرنا یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن دوسرے صحابہ کرام نے اس کے اوپر تقریریں کی اور ان کو جوش دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا۔ تو ان صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش معلوم ہوئی، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہو، تو سب صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ تو ان کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ ہماری جو خواہش تھی وہ انجام کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی، اس کا جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے،
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی اور مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر ثابت کیا۔ تو بعض اوقات انسان کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کا انجام وہ نہیں جانتا، وہ انجام اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے گھر سے نکالا گیا تھا، تو تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ واپس مدینہ منورہ چلے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری بہتری رکھی تھی کہ تمہارا ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ ہو۔ اسی طرح مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی یہ ایسا ہی ہے، اگرچہ یہ فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف ہے لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی الحق کی حق بات کے بارے میں، بعدما تبین، بعد اس کے واضح ہو جانے کے، کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ ہانکے جاتے ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہوں اپنی آنکھوں سے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ گروہ، وہ قافلہ جو بغیر ہتھیار کے ہے، بغیر شان و شوکت کے ہے، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر کے دے اپنے احکام کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ اور ابو جہل کا لشکر، ان دو میں سے ایک کے اوپر تمہیں فتح دوں گا۔ طائفتین سے مراد کا معنی ہے دو گروہ، اس سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس جا رہا تھا تجارت کر کے، اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، پس اس نے تمہاری فریاد سن لی اور تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو دعا کی تھی انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں 1000 فرشتے بھیجے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، یہ اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، وگرنہ فرشتوں کے اندر بذات خود طاقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرشتوں کی امداد کا وعدہ کیا۔ تو یہ تھی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اب ہم اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے اور امپورٹنٹ کوئسچن ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے۔ اب طائفتین کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دو گروہ، تو دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مکہ مکرمہ واپس جا رہا تھا، دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔
سوال نمبر 3 ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں بھیجے۔ تو یہ تھے آج کا سبق، اس کے الفاظ، معانی اور آیات کا ترجمہ اور تشریح اور اس کے متعلق مختصر سوالات۔ السلام علیکم۔